مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو. میں نے کہا کیا کروں, سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں, سب سے پیچھے. لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے. ہم وہ جڑیاں گڈیاں اب پہ ہی اڈیاں. ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے, غریب پروری دیکھی ہے. میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا. میں کسان کا بیٹا ہوں. میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا, میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے. میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے, لیکن مجھے ان کے عرب اور کھرب پتی مرید ہیں. کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی, لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے, وہ پیار کرنے والے. میں نے ان کی غریب, لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے, اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے. میں نے غریب نوازی دیکھی ہے, میں نے وہ رنگ دیکھا ہے, میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے. ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی. بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا. میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے, میں پلٹ رہا ہوں. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا, میرے ساتھ ایک شخص تھا, تو مجھے پھر بلایا. اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا, اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا, لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا, یہ مقام, یہ رنگ. میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں, بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی, میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے. کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں. میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا, کوئی سہارا نہیں لیا. مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے, تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا. جتنے جلوے, جتنی رانائیاں, جتنا حسن, جتنی تازگیاں, اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے. صرف ایک دعا کا صدقہ ہے, صرف ایک دعا کا صدقہ. تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز, تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں, میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے. جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں پھر کیڑا مائی دا لال. طاقت ہے کسی کی, ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے, جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں. میں کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں, کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا. بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے, اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے, اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے, اسی نام سے پہچانے جائیں گے. اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا. باتیں ہو ہی نہیں سکی, بھی تو ایک پہلو کھلا ہے, ابھی تو دفتر پیچھے پڑے. انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا, ان کی باتیں پھر چھیڑوں گا, اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں, تو میں نے کہا کیا کروں, میں تو فرماتا ہی نہیں. آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں, جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے, وہاں کچھ اور, کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں, یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے. پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں, کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے, جو تجھے کہتا ہے اس طرح کر کے بات کر, اس طرح کر کے. ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا تھا, کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں, اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا ہوں, فیس بک پہ سن کے. وجہ کیا ہے؟ میں کہتے مینوں بھی نہیں نہ پتا,
مجھے پتا ہو تو میں بتانا دوں، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے، اور کہاں ناروے اور کہاں لندن اور کہاں سارا زمانہ اور کہاں یہ دنیا، ہمیں نہیں پتا۔ بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے تے پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے، جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے اپنے کئی عقیدت مندوں اور مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت، مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا۔ بس دعا کرے تا ابد آستانہ یار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا۔ سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا
जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। पहली बात ये कि अकायद को मजबूत रखें, मजबूत अकायद। और ये जो आजकल एक और माहौल चल रहा है, कोई थोड़ा इधर को थोड़ा इधर, अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी तशरीह शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फरमाई। अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी बाबत हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी लिख गए, और उन सब को अगर खुला करके बयान किया तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बयान किया। इन्हीं बुजुर्गों की बातों को खोल कर हमारे सामने रखा। मजबूत अकायद की जिंदगी गुजारें। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए फिर उसका एहसास पैदा करें, फिर उससे तौबा करें। तीसरी बात जो फलाह इंसानियत के लिए बड़ी जरूरी है वो ये है कि थोड़ा एहसास पैदा करें दूसरों का। मेरी जिंदगी मेरी जात से शुरू होती है, मेरी जात से। मेरे से हंस के बोलो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे आराम में खलल ना आए, मेरी तबीयत के मुताबिक। भाई आपकी तबीयत के मुताबिक चलें तो फिर तो आप बहुत बड़े खुदगर्ज हुए कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। महबूब करीम का कमाल ये था कि हुजूर ना दूसरों का बड़ा एहसास फरमाते थे। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस पढ़ें तो हैरान हो जाएं कि सरकार फरमाते हैं मैं जब नमाज की नीयत बांधता हूं तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं। जब मेरा किसी काम करने को दिल करे तो फिर मैं सारी दुनिया कुचलनी पड़े तो मैं कर जाता हूं। लेकिन हुजूर फरमाने लगे कि मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर मेरा ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं। या रसूल अल्लाह, नमाज अल्लाह की और ख्याल बंदों का। फरमाया मैं बूढ़ों, बीमारों और बच्चों का ख्याल करते हुए अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। एहसास, जब तबीयत हमारे यहां ना तेजी के साथ एहसास खत्म हुआ है, तेजी के साथ हमने इतनी नफी शुरू की। हमारे तो अहले तसव्वुफ में इल्ला माशाअल्लाह अब तरबियत का तरीका यह है कि सिर्फ मैं हूं, मेरे सिवा कोई भी नहीं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की आदत थी कि जब किसी से मुलाकात करते तो अस्सलामु अलैकुम के बाद सूरह असर की तिलावत किया करते थे। उसका मकसद एक दूसरे को सबक याद कराना होता था, नए सिरे से अज़्म नौ करना होता था। इस सूरत के मज़ामीन एक दूसरे को याद कराना मकसद था। सूरह बड़ी मारूफ है और कुरान मजीद की जो अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर सूरतें हैं उनमें से एक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठा के कहा वल असर, महबूब मुझे तेरे पाकीज़ा ज़माने की कसम हो। महबूब तेरे खूबसूरत वकार वाले, खुलूस वाले, पाकीज़ा भाईचारे वाले तेरे ज़माने की मुझे कसम हो। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। मुतलक फरमा दी, ताकीद लगा के, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है। या अल्लाह सारे, फरमाया इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के। कौन? जिनमें चार खूबियां पाई जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, एक तो वो ईमान लाएं, वामिलुस सालिहात, और फिर नेक आमाल करें। ईमान लाएं, नेक आमाल करें और फिर चुप ना कर जाएं। वतवासौ बिल हक, फिर हक बात का ऐलान करें। ईमान लाएं, अमल साले करें। तीसरा काम क्या करना है? चलें सारे बोलेंगे तो ऐलान भी होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि एक दो आदमी ऐलान करे तो दुनिया जाग जाए। हक बात का ऐलान करना है। ईमान लाने के बाद, अमल साले करने के बाद तीसरा हुक्म क्या है? आपस में हक बात की तलकीन करो। और हक बात की तुम तलकीन करो और फिर तुम्हें कोई कहे कुछ ना, फिर तुम पे जुल्म ना हो, फिर तुम्हें सताया ना जाए, ये कैसे हो सकता है? फिर तुम बड़े पाक साहबजादे, पीरजादे, अल्लामा साहब, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट बन के बड़ी एक तरफ हो के आराम से जिंदगी गुजारो सारे, तुम ये कैसे हो सकता है? वतवासो बिल हक, जब तुम हक बात की नसीहत करोगे फिर तकलीफ आएगी। फिर क्या करना है? वतवासो बिस्सब्र, फिर एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी करनी है। वतवासो बिल हक,
ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں. اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، پھر کیا کریں؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کی تلقین بھی کریں. یہ قرآن مجید نے 4 شرطیں لگائیں. فرمایا جس بندے میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو. برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو. یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے. اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عامل الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی. جب کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنی ہے. اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے. میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے. بڑے نیک، صاف ستھرے، پرہیزگار. باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو. اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے. رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3 4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ. یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ روک کیوں گئے؟ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا. لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا. میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں. نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں. یہ کام تو ہندو، سکھ، بدھ مت سارے کر رہے ہیں. تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ. اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ. خول بنا لیا، اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکل. اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو. علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو، جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلمان پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں. اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا کون؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں. لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا.
سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے نہ، قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں، میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک کے شام میں رکھی ہیں، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4,000 ہزار لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے، پر میرا گھر اب آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہیں۔ فلسطین میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والو، تم مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کھولو تو صحیح کنز المال، پڑھو مسند امام محمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی، کس نے؟ بولیے گا 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے، کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ مجھے کیا لگے اس بات سے، میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے۔ ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی۔ بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے۔ مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے؟ اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی؟ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے۔ امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے، زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا،
لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا۔ امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے نا۔ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں، مجھے کوفہ دمشق مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا یزید؟ مسلمان تھا۔ اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے، سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو۔ امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے، شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو۔ امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے، ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے۔ میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے۔ اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف، اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے جان دے دی۔ اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینے کی شریعت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی،
जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार, पर इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले रसूलुल्लाह का दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की। और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं किथों लब्बा उमर बहादुर, मैं किथों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। मासूम बच्चे, मासूम, आज तक किधर है तुम्हारा अक़वाम मुत्तहिदा? बुलाओ ना इसे। भीख मांगते फिरते हो, काफिरों से भीख मांगते हो। बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा कहती बेटे टाइम पे आ जाया कर, मुझे नींद नहीं आती, वक्त पे। बर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आया ही कोई नहीं, आया ही नहीं, उससे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फालज ज़्यादा माँ, उसको फालज था, वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका के दी। बाप कहता रहा चल छोड़, सो जा बेटे तेरी अम्मा। उसने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। तो बीबीसी लंदन का रिपोर्टर कहता है कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही मेरे बेटे को एक रोटी दे जाया करो, ये रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं? ये लवारस कौम है, मैं हुक्मरान से जाके बात करूं? जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो। मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं, ये तो जाना तू कभी गुंबद खजरा पे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिम फ़क़द अज़ानी, फरमाया जब मेरा मुसलमान तकलीफ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ में होता हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे अजियत होती है। पूछ जाके महबूब पाक से। मेरे अजीज, किसी को गम ही नहीं इन लोगों का, किसी को परवाह ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूँ, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत लुट गई सारी, जगह जगह तबाही। 1 इंच धरती पर जमीन ऐसी नहीं जो काफर की हो और खून बहता हो। एक रेमंड डेविस अमरीकी कुत्ता यहाँ बंद था मुसलमानों के कत्ल में, उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी, वो रातों रात छुड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन अफिया सिद्दीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछा है मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं पर वो बंद है। कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं। मस्जिद जाने, जुमा तो पढ़ाना है, उसमें गर्ज नहीं, दर्द है कि नहीं क्या, उसमें तो इतना पता है 1 घंटे तकरीर है करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज लिखते, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। ताजर कहता है बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो, इस खौल से बाहर निकलो। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने, वो कौन सा गर्दू है जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा? तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जागो। मैं दुआई देता फिरता हूँ, मैं कहता हूँ जट बन के बड़ा जी लिया, बट राई अंसारी बन के बड़ा जिया, बस कर दो, बस कर दो। अब मुसलमान बन के जीना सीखो, अब अपनी पहचान रसूलुल्लाह की गुलामी बनाओ। अब कहो पहले दीन, बाकी हर चीज बाद में, बस करो, बहुत हो चुका हमारे साथ, अब थोड़ा जागो। मैं बहुत सारी बातें दिल में लेके आया था जो आपसे करनी थी, पर ये लफ्ज हैं कि टूटते ही जा रहे हैं। बात है कि सिमत का तायुन ही नहीं हो पा रहा। मेरे भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लगता है रब भी नाराज हो गया है और हमें मनाने का तरीका भी भूल गया है। ना हमारी मस्जिदों में तहज्जुद पढ़ी जाती है,
نہ کسی کو نماز توبہ یاد رہی، نہ کوئی استسقا والا ہے، کوئی نہیں. جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا، موج کر. کبھی نہیں کو کہتا توبہ بھی کر، استغفار بھی پڑھ، یہ داڑھی پوری کر، دین رسول اللہ کا اس کی طرف تو توجہ کر. کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا، سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے ہیں. کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے. کہ علاقہ تک قبرص فتح ہوا، تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے. مسلمانوں کو فتح ملی، سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے. لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہو؟ آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے قابض تھے اس شہر پر، یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے، دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے. فرمانے لگے یہ برسوں سے قابض تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خدایا کہیں ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نہ نکل جائے. شام نکل نہیں گیا ہمارے ہاتھوں سے، لیبیا نکل گیا، مصر نکل گیا، عراق نکل گیا، افغانستان نکل گیا. اور اگر دیکھو تو بلا واسطہ ہر جگہ کافر کا ڈیرا. وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے. تڑپ رہے ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں. کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر، کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر، شام کے بچوں پہ کوئی نہیں رویا. ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے، عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا. کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر، کسی کو خیال نہیں آیا. صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو، اس پر غور کرو، بس کر دو، نیند بڑی لمبی ہو گئی. اب اٹھو اس بیداری سے، اٹھو. جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے. باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے، وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے. اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، آگ پیروں تک آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. سو نکل گئے. غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے، مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا، امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی. اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، علاقے چھن جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے. آپ یقین کریں مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے وہ بھی بوجھ ہے. 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، بڑا مشکل ہے. آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے ابھی تک. تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے. اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے، کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے. اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو. اللہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ جی ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے، ان اللہ معنا. محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. وہاں تھے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں سے اللہ ساتھ تھا، پر ساری رات بدر کی ساری رات. اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ میرے 313 ہیں، میں کل کمائی لے کے آ گیا. اے اللہ میری کل کمائی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو، کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا، یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی، ساری رات. صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابوبکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا، حضور سجدے میں تھے، میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا. میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر
لیٹ گیا, لپٹ گیا. میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں, وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے. اٹھائیے سر. حضور نے اللہ کو منایا, نبی پاک منایا کرتے تھے. ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے. اتنی سو گئی امت, سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں. ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. لوگ جب روتے تھے, بوڑھے لوگ سجدوں میں, اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا, وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے, ان کی بڑی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا, مجھے شرم آتی ہے اسے خالی. پر تو اٹھاتا ہی نہیں, تو اسے مناتا ہی نہیں, تو کبھی لپٹا ہی نہیں, تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس. قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی, کافر بلا رہا تھا, آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ, آؤ مقابلے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے. دشت تو دشت ہیں, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے, آگے دریا آ گیا, کوئی پل نہیں, کوئی شے نہیں. اسلام کی عزت کا سوال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں. آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کہا اے اللہ مہربانی فرما, اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا. یار تو دعا بھی نہیں مانگتا. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو باتیں کر کے, تبصرے کر کے, ٹی وی دیکھ کے, اپنی رائے قائم کر کے, کمنٹس کر کے سو جاتا ہے, یہ بھی سوتا خشک ہو گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا, اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں, کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے. تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا. تو کہتے ہیں کہ لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی. او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا. اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا, کسی جگہ نہیں کہا. پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی, دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں نکلی, تو یہ کام بھی نہیں کرتا. میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو, مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے, پر اس طرح بھی توجہ نہیں. وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے, اتنی لمبی دعا, اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ, کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں. میرے بھائی دعا. صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے, خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا, بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے, نیزے ہیں, تلواریں ہیں, تیر ہیں. صلاح الدین ایک بزرگ تھے, ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں. مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں, عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو. یہ بات کہی, بابا جی کو دعا کا کہا, خود مسجد اقصی میں ساری رات روتے رہے. صلاح الدین ساری رات, ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی, اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ. ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا, پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا. سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے. صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا. تو بابا جی رو پڑے, کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا, صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے. اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے, اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی, اس کے آنسوؤں میں.
تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے, تو دعا بھی نہیں مانگتا. امام حسین میدان کربلا میں تھے, ایک راوی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا ہے, روٹی بند رہی ہے, پر قرآن پاک کی تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی, دعا اور التجا 1 منٹ کے لیے بھی بند. حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی, یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما. دعا کا رستہ بند, تلاوت بند نہیں ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے, تو چھوڑ گیا ہے. تو دعا تک نہیں مانگتا. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے, دعا تو حالات بدل دیتی ہے, دعا تو تبدیلی لے آتی ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, بس دعا دیتا, فقط دعا دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. وہ بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا. پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں, مسلمان بنیں. دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا, دعا کا رستہ اپنائیں. اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی, کان کھول کے سن لینا. 2 باتیں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے, آؤ مسلمانوں کو ماریں, آؤ مسلمانوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں, ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں, تم بہت زیادہ ہوں گے. 56 اسلامی ملک ہیں دنیا میں, کتنے بول کے بتانا ہے. اتنا سا برما ہے, کسی غیر مسلم کا کتا مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں, اور یہاں کہتی ہے اقوام متحدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے. تو بند کرو پھر سلامتی کونسل, تحلیل کر دو, اقوام متحدہ ختم کرو. اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں, کہتا ہے کہا ہے ہم نے اقوام متحدہ سے. اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے, کافر سے بھیک مانگو گے. میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے. یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے. فرمایا بہت زیادہ ہوں گے. تو حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا, مرنے کو دل نہیں کرے گا. دنیا سے اور مرنے کو. اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے. میں اپنا اندازہ کروں, آپ اپنا کریں. مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے. جاگ کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صلی اللہ علیہ. حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے, دولت سے پیار ہو جائے, اقتدار سے پیار ہو جائے, اور جب تجھے موت بری لگنے لگے, تیرا مرنے کو دل نہ کرے, پھر کافر تیرے اوپر چڑھ آئے گا. آج دولت ہی تو رہ گئی ہے, باقی بچا کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی, تجارتیں ہوتی ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا, لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہیز کتنا لائے گی. تجارت, ہر جگہ دولت, ہر جگہ پیسہ, ہر جگہ سرمایہ. جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے, نعت بکے, تقریر بکے, اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے, کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا.
पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, ये है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उम्र से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हजरत सैयदना अली मुर्तजा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अली उल मुर्तजा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीका से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी उमर देखो जायज पैसे हो तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती हैं बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूं, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूं, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक, अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना, पर मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्न उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म में रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया,
میرے بھائی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے. کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے, میں سارے لے آیا ہوں, سارے ہی قبول ہیں؟ اور میں ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی. ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے, ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں, میں نہیں جا سکتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا, بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا, بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے. دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی, پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے. کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی, شہید کی بہن, شہید کی بیوہ ہوں. میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں, یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے, ڈھال کی ضرورت ہے. لوہے کی ڈھال ہوتی تھی, جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے, یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ, جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا, یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا, ماتھا چوما, فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں, وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو, میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے, بڑی. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا, کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو, ذوق پیدا کرو, مسلمان بن کے جینا سیکھو. جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں, میں مصطفی ہوتا ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں, میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں. خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ, خدا را رزق حلال کھاؤ. اگر پردے نہ ہو رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا. خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو, دین کے لیے جینا سیکھو. دین بڑا تڑپتا ہے, دین بڑا روتا ہے. رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں, آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں, دین والے نہیں ملتے, دین کے درد والے نہیں ملتے. اپیل ہے آپ سے, آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا, ان کے لیے دعا ضرور کر دینا. اپنے آپ کو بیدار کرو, بیدار کرو. بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا, تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں, نمازی بننے, مسجد آباد کرنے میں, مسلمان کہلانے میں بھی تو خوف ہے. تو بتلاؤ نا اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے. بدل جاؤ, رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو. یہی امام حسین کی سوچ ہے, یہی امام علی مقام کا پیغام ہے. اس کو کبھی فراموش نہ کرنا. امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے. کوئی شرابی, کوئی بے ایمان, کوئی لٹیرا
کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا. ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا